बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम व्यूअर्स प्रोग्राम 180 डिग्री के साथ मैं हूं अहमद परवेज़ और हमारे आज के मेहमान हैं फॉर्मर एडवोकेट जनरल पंजाब, एक लीडिंग एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट भी हैं एंड आजकल वो हैं प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब। आइए उनसे बात करते हैं। शेख अशतर उसाफ अली साहब। अस्सलाम वालेकुम जी अशतर साहब। वालेकुम सलाम। वेलकम टू द शो जी। थैंक यू। अशतर साहब, आप एक लीडिंग कॉर्पोरेट कमर्शियल लॉयर, पैसे कमा रहे थे, ये यहाँ कहाँ? ना तो मैं लीडिंग कॉर्पोरेट कमर्शियल लॉयर, मैं तो अपने आप को तालिब इल्म हमेशा समझा है। बट क्रिमिनल कॉन्टेक्स्ट में कभी आपका जिक्र आया नहीं ना था जी। हाँ, वो 180 डिग्री हमारे शो का नाम है, आपने तो 180 डिग्री खुद कर लिया ना। देखो, मैं आई कैन से दैट आई एम अ वेरी सिविल लॉयर, आई एम नॉट अ क्रिमिनल लॉयर। मतलब ये है कि मैंने क्रिमिनल प्रैक्टिस शुरू में तो की, लेकिन बाद में उससे हट गया और अल्लाह की मेहरबानी से कुछ क्रिमिनल केसेस जो है मेरे रिपोर्टेड भी हैं, बट दैट्स नॉट द पॉइंट दैट इज़ देयर। बात ये है कि जब मुझे कहा गया कि मैं यहाँ पे आऊँ, तो जो मुझे परसुएड कर रहे थे उन्होंने कहा जी बात बड़ी सीधी है, ये पे बैक टाइम है, आपने इतना कुछ इस मुल्क से, इस सोसाइटी से, इस प्रोफेशन से हासिल किया है, अब आप कुर्बानी दें। मैं ये तो नहीं कहूँगा मैं कुर्बानी दे रहा हूँ, लेकिन नहीं, जो उन्होंने बात की वो ये थी कि अब वक्त आ गया है कि आप अपनी प्रैक्टिस को साइड पे करें और कुछ प्रोविंस के लिए, कुछ मुल्क के लिए, कुछ कौम के लिए काम करें। तो हाजिर झंडे और डंडे की ख्वाहिश तो नहीं थी? अरे नहीं, डंडे पड़ चुके हुए हैं, झंडे देख चुके हुए हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल को इस तरह की कोई ख्वाहिश। लेकिन आपका अपना दिल नहीं था आने के लिए, आपको कन्विंस किया गया यहाँ पे आने के लिए, आपका शौक नहीं था, आपकी ख्वाहिश नहीं थी कि आप इधर आए? मैं आपको बताऊं, आपको लगेगा कि शायद मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ, ये मैं कोई बात बना रहा हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि मैं आई एम अ वेरी शाय पर्सन। अच्छा। मुझे लाइमलाइट या इस तरह की बातें कोई इतना नहीं, लेकिन बात वही है कि पे बैक करना है। देखो भाई, बात ये है कि जो आज हमने अच्छे सूट पहने हुए हैं, जो हम तम तराक से घूमते फिरते हैं, गाड़ियों में घूमते फिरते हैं, ये कहाँ से आया है? अल्लाह की मेहरबानी से, और इस कौम और सोसाइटी ने दिया है। और अगर हम ये काम नहीं करेंगे कि हम जहाँ पे कुछ कर सकते हैं, कुछ पे बैक कर सकते हैं, कुछ इस्लाहात ला सकते हैं, कुछ नई जहत ला सकते हैं, नई बातें ला सकते हैं, नई टेक्निक्स लेके आ सकते हैं, लोगों को इकट्ठे बिठा सकते हैं, तो अगर हम नहीं करेंगे तो वो मुजरिमाना गफलत भी है और नाशुक्री भी है। एक्सपीरियंस ऑफ क्रिमिनल ट्रायल वर्क का नहीं रिक्वायर्ड आपके ख्याल में इस पोस्ट के लिए? भाई, रिक्वायरमेंट तो हर चीज़ की होती है, लेकिन जैसे मैंने पहले आपको कहा, मुझे कभी कोई जोम नहीं है अपने बारे में, या मुझे कोई इल्यूजन्स नहीं है। तालिब इल्म हूँ, सीखता हूँ, इसको भी सीख रहा हूँ, लेकिन जब कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो या हेड ऑफ सर्विस हो, या वो कोई भी सरबराह हो किसी भी चीज़ का, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि उसने क्रिमिनल ट्रायल खुद किया हो। अब बहुत सारे जजेस हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जब वो फैसले करते हैं क्रिमिनल अपील्स के, तो उनसे बहुत सारे उन्होंने कभी कोई क्रिमिनल ट्रायल नहीं किया होता। सो ये दो चीज़ें आती हैं। ऑन जॉब ट्रेनिंग आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे? नहीं, मैं ऑन जॉब ट्रेनिंग दे रहा हूँ, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। व्हाट आई एम सेइंग टू यू इज कि इसके अंदर इट वुड हैव हेल्प्ड, वुडंट इट, कि अगर होता चला ये एक एडिशनल एक चीज़ होती जो प्रोसिक्यूटर होता। ऑलराइट, तो फिर मैं आपको ये बता देता हूँ कि देयर आर सेवरल रिपोर्टेड केसेस जो क्रिमिनल मैंने किए हुए हैं। मैंने क्रिमिनल ट्रायल अकेले में भी किए हुए हैं, मैंने लोगों के साथ मिलकर भी किए हुए हैं, और ये कोई इतनी पुरानी बात नहीं है। मैंने आज से 9 साल पहले 2 दहशतगर्दी के केसेस में क्रिमिनल ट्रायल किया था। मेरे एक अजीज नाजायज तनकीद कर रहे हैं फिर आपके ऊपर, ये जो आपके मुखालिफिन कर रहे हैं। तनकीद तो वेलकम, बिल्कुल वेलकम, और शायद वक्त बताएगा कि मैं इसमें कामयाब हुआ हूँ या नहीं हुआ। मुझे उम्मीद है कि ये काम ठीक तरीके से चल सकेगा। क्यों मुझे उम्मीद है? अहमद कमाल की गुडविल है। मुझे जो फीडबैक मिलता है इधर उधर से, पुलिस से, प्रोसिक्यूशन से, दूसरी जो महकमे हैं, हर जगह से पॉजिटिव फीडबैक आ रही है। वो मदद कर रहे हैं, हेल्प आउट कर रहे हैं, और वो वीकनेसेस पॉइंट आउट करते हैं। अब देखो, वीकनेसेस जब आप पॉइंट आउट करें तो वहीं ना रुक जाएं, उन वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में हमने तब्दील करना है, और ये है मेरा मिशन स्टेटमेंट। और अहमद, मैं आपको एक खुश आइंद बात बताता हूँ
کہ پولیس کے ساتھ جو ایک ڈسکنیکٹ تھا جس کی وجہ سے یہ سارا سلسلہ ہو رہا تھا وہ اب کنیکٹ میں بن رہا ہے، تبدیل ہو گیا ہے. اب ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرتے ہیں. اور آپ کو سن کے بہت خوشی ہوگی کہ اب جوائنٹ ٹریننگ سیشنز ہمارے شروع ہو گئے ہوئے ہیں. اور یہ کتنے عرصے کی بات ہے؟ 2006 سے یہ ڈپارٹمنٹ بن گئی تھی سروس، جب آپ کا ایکٹ آیا تھا، تو ابھی تک کوئی کام نہیں ہوا. آپ کی باتوں سے تو یہی لگ رہا ہے کہ جو آپ کے پیچھے لوگ رہے ہیں، جو کام تھے ان کے کرنے والے، وہ نہیں کیے گئے. یہ میں بالکل نہیں کہوں گا کہ پہلے کام نہیں ہوا. اور یار ویسے سیدھی سی بات ہے، پیچھے کیوں دیکھیں ہم؟ جب ہمیں آگے کی راہ صحیح نظر آ رہی ہو، سیدھی نظر آ رہی ہو، اس میں بمپس ہیں، رہیں گے. کون سی ایسی راہ ہے جس میں پیچ و خم نہیں ہوتے، جس کے اندر بمپس نہیں آتے؟ لیکن بھائی میرے، ہم نے آگے چلنا ہے اور سیکھنا ہے ماضی کی غلطیوں سے. نہیں، بٹ شیخ صاحب آپ یہ دیکھیں، اشتر صاحب کے 2006 کے ایکٹ میں یہ بھی پروویژن تھی کہ آپ نے رولز بنانے تھے اس ڈپارٹمنٹ کو فنکشننگ کی ہے اسسٹنس کے لیے. کیا وہ بن گئے ہیں رولز؟ آپ کو خوشی ہوگی اس بات کو سن کے کہ اگلے ہفتے رولز رائج ہو جائیں گے. مطلب it took us 6 years. It took us 6 years. No. It took you 6 months, but it took us 6 years. No, it has not taken me 6 months. It has taken me 6 weeks. 6 weeks. لیکن ہم سب کو مل کے اس کام میں 6 سال لگ گئے. دیکھو میں بتاؤں آپ کو، نو بلیمز، نو بلیم گیم، کسی کو کچھ نہیں کہنا. میرے سے پہلے جو صاحب تھے بہت اچھے، انہوں نے کام کیا، سب کچھ ٹھیک کیا. لیکن بات یہ ہے کہ شاید ان کے پاس وہ کوآپریشن نہیں تھی، شاید ان کے ساتھ وہ لوگ چلنے کو تیار نہیں تھے جو اس وقت کمال کی. دیکھو دو چیزیں ہوتی ہیں، when there is a will there is a way, but when there is a good will coming your way, then you transform that into a highway. تو I think کوئی بلند بانگ دعوے نہیں کروں گا، کوئی بڑی بات نہیں کروں گا، لیکن اب کام شروع ہو گیا ہے. رولز فائنلائز ہو گئے ہیں، بالکل ہو گئے ہیں، گائیڈ لائنز بن گئی ہیں. اور اچھی بات کیا ہے، انگریزی اور اردو دونوں میں ہوں گی. اچھی بات کیا ہے کہ اس وقت ڈائریکٹریز تیار ہو گئی ہیں آئی اوز کی اور پروسیکیوٹرز کی. دیکھو وی پٹ دیم آن دا سیم پیج. اب وہ ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھے ہیں، ایک ہی سارا کچھ کر رہے ہیں. گائیڈنس بھی ہوگی اور جگہ جگہ پہ جہاں پہ کوئی مشکلات آ رہی ہیں ان کو کریز آؤٹ بھی کیا جائے گا. تو آپ خود وکالت کرتے ہیں، آپ ان باتوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جب تک کہ آپ چیزیں لکھ کے نہیں کرتے بات بنتی نہیں ہے. ہمارے ہاں رواج نہیں تھا، شاید ابھی بھی اتنا نہیں ہے کہ ہم لکھ کے باتیں کریں. لیکن اب وہ لکھ کے باتیں کرنے میں بھی ایک بیوروکریٹک ہرڈل آتا ہے کہ پہلے وہ چٹھی بنے گی، اس کے بعد نمبر لگے گا. آپ کا ڈیلے بھی آ جاتا ہے. ہاں وہ ڈیلے آتا ہے نا. وہ چٹھی بنے گی، اس کے اوپر نمبر لگے گا، وہ نمبر رجسٹر میں چڑھے گا، اس کے بعد وہ غلط باتیں نہیں ہیں. لیکن سپیڈ ڈالنے کے لیے میں نے کیا کیا ہے، ہم نے کیا کیا، چلو لیٹس پٹ اٹ دس وے. ہم نے کیا کیا، ہم نے کہا ہے کہ اب یہ معاملات ایس ایم ایس کے ذریعے کریں گے. دیکھو نا، ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا چاہیے نا جی، وائی ناٹ. ہم ایک دوسرے کو لطیفے بھیج سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو اور مقاصد کے لیے ایس ایم ایس کرتے ہیں، تو کام کے لیے کیوں نہیں کر سکتے؟ نمبر 1. نمبر 2، ای میل ٹیمپلیٹس. اب آسانیاں دیکھو کیسے پیدا ہو جائیں گی جب آپ کے پاس ایک چیک لسٹ ہوگی. چیک لسٹ میں کھانے بنے ہوئے ہیں، یہ چیز آ گئی، یہ چیز آ گئی، یہ چیز آ گئی، یہ چیز آ گئی. تو پھر مجھے بتاؤ آپ کتنا آسان ہو جائے گا. 2 چیزیں آئیں گی، ایک یونیفارمٹی، دوسری سرٹنٹی، اور اس کے ساتھ ایڈیشن اسپیڈ اینڈ افیکٹونیس. یہ ہے کام کرنے والا. ایک ایگزامپل تو یہ ہوگی رولز بننے تھے نہیں بنے. ایک اور اسی ایکٹ میں پروویژن دی گئی ہے کہ پروسیس سرونگ ایجنسی بنانی تھی. جی، بیکاز وہ تعمیلوں کا ایشو سول میٹرز میں بھی، ادھر بھی وہ تھانوں میں بیٹھ کے آپ کے پولیس والوں کے ذریعے تعمیلیں کرواتے ہیں، ادھر ہی بیٹھ کے کسی کی جس کی دل کرے کر دی، کسی کی دل کرے نہیں کی. بٹ وہ پروسیس سروس ایجنسی کب بنے گی؟ جی، پروسیس سرونگ ایجنسی کے اوپر کام شروع ہو گیا، لیکن جب تک وہ بنتی جائے گی یا بن جائے گی تب تک کے لیے آپ نے کیا کیا؟ ہاں، سب سے پہلے، اور اگین میں آپ کو بتاؤں، اس میں ہمارے چیف منسٹر کی، ہمارے آئی جی کی، ہمارے جو سارے اس سے منسلک لوگ ہیں ان کی بہت ساری گڈ ول ہے. وائرلیسز آر بینگ پرووائڈیڈ. کل ہی مجھے پتا لیکن آپ کروائیں گے پولیس کے تھرو ہی ابھی بھی؟ فی الحال تو وہی چلے گا نا. جو اسی کو سسٹم کو ہم نے شیخ صاحب ٹھیک کرنا ہے. کریں گے
لیکن جب تک وہ کریں گے اور 3 مہینے اگر گزر جائیں تو اس 3 مہینے تک ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھیں گے. جو ہمارے پاس ریسورسز ہیں، اصل میں احمد بات یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کی گیون ریسورسز ہیں اس سے آپ اچھا کام کر کے دکھائیں. دیکھو ہم کوئی امیر ملک نہیں ہیں، ہمارے پاس لامحدود وسائل نہیں ہیں. جو ہمارے لمیٹڈ وسائل ہیں ان میں سے ہم نے چیزیں نکالنی ہیں. اور یہ میں بتاؤں آپ کو، ہمارے جو وسائل ہیں ان میں بہت بڑا ایک ایسٹ ہے، وہ ہے ہیومن ریسورس. That is the only asset probably that we کمال have. میں بتاؤں، کمال کے لوگ ہیں ہمارے جو محنت کرنا چاہتے ہیں، جو کام کرنا چاہتے ہیں، ان کو سمت دکھانی ہے. سمجھ مجھے کیا آیا ہے کہ شاید سمت دکھانے کا کام نہیں کیا گیا تھا. ہم نے بیٹھ کے اس کو سمت کا متعین کیا ہے. اس کے اندر 3 چیزیں ڈالی ہیں. ایک، ٹائم لائنز، اتنے وقت میں یہ کام کرنا ہے. 2، کیسے کام کرنا ہے. تیسرے، کہ وہ کیسے چیک ہوگا. دیکھیں ان کو مانیٹر کون کرے گا؟ یہ وہی ساری چیک، چیزیں. یہ جو میں نے آپ سے ابھی بات کی، اس کو چیک کیسے کریں گے. اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ ایک کنٹرول روم بنا دیں، اور لیکن آپ کنٹرول روم سے 740 کیسے کریں گے ایک وقت میں، خاص طور پہ جب عادت ہی نہ ہو کام کرنے کی. تو اس کے لیے کیا کیا ہے، ہم نے فوکل پرسنز 36 اضلاع میں آئیڈینٹیفائی کر دیے ہیں، پولیس میں بھی اور پروسیکیوشن میں بھی. وہ ڈیلی بیسس پہ انفارمیشن شیئر کریں گے. مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ یہ ڈیلی بیسس پہ کیسے بنے گا، کتنا مہمت کام ہے. میں نے کہا جی ذرا آپ میرے ساتھ چلیں. عدالت کے باہر ایک کاز لسٹ بنی ہوئی ہوتی ہے، ہر عدالت کے باہر لگی ہوتی ہے نا. آپ نے اس کی ایک فوٹو کاپی کرانی اور اس کے اوپر لکھنا ہے کہ اس پیشی پہ کیا ہوا، اگلی پیشی پہ کیا ہونا ہے، اور اس کو شیئر کر لیں. مجھے بتاؤ اس میں کوئی راکٹ سائنس ہے؟ اس میں کوئی پیسہ خرچ ہوا ہے؟ اس میں کوئی آپ نے کسی کو ٹریننگ دینی ہے؟ سمپل بات تھی، لیکن شاید اس پہ توجہ نہیں دی تھی کسی نے. اب مجھے بتاؤ، آپ بتاؤ، کانٹ اٹ ورک؟ نہیں، بٹ وکیل کی ٹریننگ ہی پہلے تو یہی ہوتی ہے شروع میں جب کوئی. رائٹ. بٹ بیٹا آپ نے بھی دیکھا ہے کہ یہ اس طریقے سے نہیں ہوتا. آپ کے ہاں میرے بھائی ہیں، وکیل ہیں، ہم لوگ شاید اتنی محنت نہیں کرتے جتنی ہمیں کرنی چاہیے، اتنی توجہ نہیں دیتے جتنی دینی چاہیے. اور اس میں میں جو میرے آگے دیکھنے کا جو آگے کا سارا ہے، آئی ول گو ٹو دا بار ایسوسیشنس. میں بار ایسوسیشن سے بھی جا کے ان کے پاس بیٹھوں گا، ان کے ساتھ بات کروں گا، اور ہم ایک اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز اگر بنا لیں تو صرف پروسیکیوشن کے لیے نہیں بلکہ ڈیفینس کے لیے بھی، وہ سول معاملات میں بھی، وہ ہر طرح کے. تو ہم ایک کتابچہ بنا رہے ہیں، پروسیکیوٹرز گائیڈ. جب وہ آ جائے گی تو میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے اس کو دکھانا چاہوں گا سب لوگوں کو